ہمارے لحاظ سے یہ بالکل ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ جب پیچھے ہمارا معاملہ چلا اس میں پہلے اس نے کہا کہ جی میں بالکل مناظرے کے لیے تیار ہوں، اور قبلہ امام جلالی زید شرف کو بار بار مخاطب کر کے کہا کہ جی آپ اپنے شاگردوں کو باہر کیوں نکالتے ہیں، آپ خود کیوں نہیں باہر نکلتے، خود باہر نکلیں، مناظرہ کریں۔ پھر جب اس کے ساتھ بات چیت ہوئی اور ہم نے اس کا گہرا تنگ کیا اللہ کے فضل سے، تو اس نے اپنے ایک انتہائی قریبی دوست سے کہا کہ جی بالکل میں تو مناظرہ نہیں کروں گا، کس نے کہا تھا مناظرہ کریں گے، تو یہ بیچ میں مناظرہ کیوں لے کر کے آ رہے ہیں۔ مرزا جیلمی صاحب ذرا یہ اپنی آڈیو ریکارڈنگ سماعت کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں اور آپ کو کچھ سمجھ آ جائے کہ جب کوئی آپ کا گہرا تنگ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں بالکل میں تو مناظرہ نہیں کروں گا۔ ہاں تو مناظرے کی تو بات ہی نہیں جلالی نے کی ہوئی ہے، یہ مناظرہ بیچ میں کو لے کے آ رہے ہیں۔ یہی بات کو جلالی کو وہ 5 عبارتوں کا جواب دے۔ ہاں وہ دے بھی اشرف جلالی صاحب، اسٹوڈنٹ نہیں دیں گے، جلالی صاحب دیں گے۔ اسٹوڈنٹ نہیں جلالی دے گا نا، جلالی نے مجھے کہا ہے نا۔ یہی بات ہے، مناظرے کا چیلنج کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو مناظرے کا کہا ہی نہیں ہے، ہاں نہ جلالی نے مجھے مناظرے کا کہا ہے نہ میں نے اس کو مناظرے کا کہا ہے، تو مناظرہ بیچ میں کیوں لا رہے ہو، روند مار رہے ہو کہ بھی تمہیں پتہ۔ جس طرح مرزا قادیانی نے خلفاء راشدین کے لحاظ سے حق 4 یار اور پھر 313، اسی طرح اس کا بھی یہ دعویٰ موجود ہے کہ جی میرے بھی فلاں حق 4 یار ہیں، اب تو اشرا مبشرہ بھی ہو گئے ہیں معاذ اللہ، اب تو 313 بھی ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کے وہ 7 حق 4 یار تھے نا، تو یہ میرے ساتھ حق 4 یار ہیں ماشاءاللہ، اب تو اشرا مبشرہ بھی ہو چکے ہیں، آپ لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ ماشاءاللہ 313 کیا کتنے آگے ماشاءاللہ لوگ ایڈ ہوتے۔ مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا، مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ قادیانی اگر ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم انہیں مسلمان مان لیں گے، آپ نے یہ جملہ بولا ہے؟ میں نے کہا جی بولا تو ہے لیکن یہ اس طرح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کس طرح ہے؟ میں نے کہا یہ میں دعوت کا سلیقہ سکھا رہا تھا، تعلیق بالمحال۔ اب چونکہ وہ منطق کے امام ہیں بریلویوں، انہیں پتہ ہے یہ ٹرم کا کیا مطلب ہے۔ جیسے قرآن نے کہا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، میں نے کہا جی میں نے تعلیق بالمحال کے طور پہ بات، اچھا وہ تو انجینئر صاحب وہ تو ٹھیک ہے۔ اب میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ حنیف قریشی کو تعلیق بالمحال کا دور دور تک بھی علم نہیں ہے کہ تعلیق بالمحال کیا بلا ہوتی ہے۔ ہاں اس نے جہاں سے یہ سب کچھ پڑھا، یعنی تعلیق بالمحال والی اصطلاح اس نے کہاں سے پڑھی ہے، یہ ہم سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ملون مرزا قادیانی کا جو بیٹا ہے ملون مرزا بشیر، اس کی کتاب ہے کلمۃ الفصل، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 162 ہے۔ اس کے اندر تعلیق بالمحال والا جو یہ ڈونگ رچا رہا ہے اور دھوکہ دے کر قادیانیت کو پروموٹ کر رہا ہے وہ اس میں موجود ہے۔ اب یہی بات مرزا قادیانی کہتا ہے اور یہی بات اس کا بیٹا لکھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کل سوشل میڈیا پہ انجینئر مرزا جیلمی اور حنیف قریشی کی مناظرے کے لحاظ سے بات چیت چل رہی ہے، اور یہ دونوں ہی اپنے اپنے حجروں میں بیٹھ کر مناظرہ کرنے کے لحاظ سے پر تول رہے ہیں۔ ادھر سے وہ اپنا کلپ دے رہا ہے اور ادھر سے یہ جوابی کلپ، اور اس انداز میں یہ پیش کر کے اپنے آپ کو یہ شو کروا رہے ہیں کہ بالکل میں تو تیار ہوں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں جی بات کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ آپ فلاں سے لکھوا لائیں، فلاں سے لکھوا لائیں، یہ کریں وہ کریں۔ تو میں نے بھی یہ ضروری سمجھا کہ عوامی اہل سنت کی خدمت میں ان دونوں کے مابین جو گفتگو ہو رہی ہے اس کی حقیقت کو رکھا جائے۔ جبکہ مناظرہ ہوتا ہے کہ دو فریقین کے مابین اظہار حق کے لیے، اور دونوں کا اپنا اپنا ایک الگ دعویٰ ہوتا ہے، دونوں کا ایک اپنا اپنا موقف ہوتا ہے، مسلک ہوتا ہے جس کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، اور اپنے دعوے پر دلائل پیش کر کے اس کو حق ثابت کرنا ہوتا ہے۔ حنیف قریشی ہو یا کہ مرزا جیلمی، اگر ان دونوں کے نظریات آپ دیکھیں تو بالکل ان دونوں کے سیم نظریات ہیں، سیم فکر ہے اور سیم سوچ ہے۔ جس طرح حنیف قریشی صحابہ کرام عالم رضوان کا گستاخ ہے، یوں ہی یہ مرزا جیلمی بھی صحابہ کرام عالم رضوان کا گستاخ ہے۔ جیسے اس مرزا جیلمی کے ہاں روافظ اس کو آ کر تھپکی دیتے ہیں، اس کی اکیڈمی میں آ کر ملاقات کرتے ہیں اور اس کو آشیرواد اور پھر حلا شیری دیتے ہیں کہ جو کام تو کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ یعنی ایک طرف اس کا یہ دعویٰ ہے میں کسی کو نہیں مانتا، میں بابوں کو نہیں مانتا، میں فلاں کو نہیں مانتا، جبکہ دوسری طرف روافظ اس کی اگر ہاں آتے ہیں تو یہ ان کو بڑا پروٹوکول اور پھر اپنی اکیڈمی میں بٹھا کر ان سے رہنمائی لینا، یہ ساری چیزیں اس کی ثابت ہیں، سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی حنیف قریشی کے پیچھے بھی جو ہاتھ ہے وہ پورا پورا روافظ کا ہی ہے۔ یعنی حنیف قریشی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے زبان درازی کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات پہ، اور ریسنٹلی اس نے
حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے جو سری گستاخی کی وہ بھی آپ نے سنی. تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو. خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے. تسی ہے جو کتیوں صحابیاں دی شبٹ لیا کہ تسی سمجھتے ہو ہم ان کو صحابہ کے چھتری تلے پروٹوکول دیں گے اور ان کو شیلڈ دیں گے. ہے جو لانتی چھوٹی جتی نہیں نوکتے. ایسے ہی یہ مرزا جیلمی بھی ان صحابہ کرام عالم رضوان کی مقدس ذوات قدسیہ کے لحاظ سے زبان درازی کرتا نظر آتا ہے. یعنی دونوں حنیف قریشی ہو یا مرزا جیلمی ہو یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بالکل یوں سمجھ لیجئے ہم موقف ہیں, ہم نظریات ہیں اور ہم مسلک بھی اگر آپ کہہ لیں گے, ہم سوچ ہم فکر بھی کہہ لیں گے تو یہ بے جا نہیں ہوگا. چونکہ جس طرح کہ ہم نے اس سے قبل اپنے جو بیانات دیے ہیں اس مرزا جیلمی کے حوالہ سے تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ مرزا جیلمی جو کہتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی تو یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ شخص قادیانیت کو پروموٹ کر رہا ہے. صرف اور صرف اس نے یہ ایک لبادہ اڑا ہوا ہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہ جی میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تو بس قرآن و سنت کی بات کرتا ہوں. جبکہ اس کے نظریات, اس کی سوچ, اس کی فکر اور اس کا جو ویژن ہے وہ قادیانیت کو پروموٹ کرنا اور قادیانیت کو لانچ کرنا ہے, جس طرح کہ ہم نے ثابت کیا. اور اس کا جو ایک گولڈن کوڈ ہے وہ بھی آپ نے سنا جس کے اندر کہتا ہے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر نہیں کہتے تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم انہیں کافر کہیں. اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں, تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. اور کبھی کہتا ہے کہ جو قادیانی ہیں یہ دو لحاظ سے, دو جہتوں سے یہ اہل کتاب سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بہتر ہے. ایک یہ کہ یہ قرآن کو قرآن مانتے ہیں اور دوسرا نبی کریم علیہ السلام کی مبارک ذات کو یہ نبی مانتے ہیں. تو لہٰذا جو اہل کتاب ہیں کرسچنز وغیرہ ہیں وہ قرآن کو قرآن نہیں مانتے اور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک ذات کو وہ نبی بھی نہیں مانتے. تو لہٰذا اس وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قادیانی ہیں یہ اہل کتاب سے دو لحاظ سے بہتر ہیں. اب آپ لوگ خود مقدمہ سمجھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے, اور بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی ایگری ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں, چونکہ قرآن کو نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں. اس کے بعد ایک جھوٹی امتی نبی کلیم کر رہے ہیں نا, تو وہ گمراہی تو ایڈیشن میں ہے, نبی علیہ السلام کو تو مان رہے ہیں. تو وہ گمراہی تو ایڈیشن میں ہے, نبی علیہ السلام کو تو مان رہے ہیں. اور کبھی معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس لیے قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کے والدین قادیانی ہیں. تو ایک میں تلخ جملہ بولوں, پریکٹیکلی قادیانی آپ کے نزدیک صرف اس لیے کافر ہیں, قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں. قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں. قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں. مرزا قادیانی کا دعوی نبوت کرنا, ختم نبوت پر حملہ کرنا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنا اور دین اسلام کے مقابلے میں ایک باطل نظریات پہ مبنی اپنا مذہب گھڑنا, مسلمانوں کو قتل کرنا اور ان کو واجب القتل سمجھنا اور ان کو کافر سمجھنا. اب یہ جتنے بھی تمام تر ان قادیانیوں کے اتنے بڑے بڑے جرم ہیں, اس مرزا منگول نے کہا کہ جی ان کے یہ جرم کوئی جرم نہیں ہے, صرف ان کو لوگ اس لیے قادیانی کہتے ہیں کہ لوگوں کے جو والدین ہیں, ماں باپ ہیں, وہ قادیانی نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ اس شخص کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں, اس کی تبلیغ ہے یا دیگر اس کے جتنے بھی روابط ہیں وہ سارے کے سارے قادیانیوں سے ہی ملتے ہیں, اور تبلیغ کا جو اس کا انداز ہے وہ سارے کا سارا قادیانیوں کے ساتھ ہی جا کر ملتا ہے. اور اسی طرح ہم یہ بھی ثابت کر چکے ہیں جس طرح مرزا قادیانی نے خلفاء راشدین کے لحاظ سے حق چار یار اور پھر 313, اسی طرح اس کا بھی یہ دعویٰ موجود ہے کہ جی میرے بھی فلاں حق چار یار ہیں, اب تو اشرا مبشرہ بھی ہو گئے ہیں معاذ اللہ, اب تو 313 بھی ہو گئے ہیں. یہ جو میری کرامت, حالانکہ مجھے تو نہیں پتا تھا یہ سارے اسٹوڈنٹس بننے والے ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح نبی علیہ السلام کے وہ 7 حق چار یار تھے نا, تو یہ میرے 7 حق چار یار ہیں. انڈرسٹینڈ اسلام, ٹھیک ہے جی, ٹرو مسلم, مسلم اونلی اور ہدایہ پورٹل. بالکل ماشاء اللہ, اب تو اشرا مبشرہ بھی ہو چکے ہیں, آپ لوگ بھی شامل ہیں, اور یہ ماشاء اللہ 313 کیا کتنے آگے ماشاء اللہ لوگ ایڈ ہوتے کہتے. تو یہ سارے اشارے کنائے اس مرزا قادیانی کے ڈگر پر چلتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. خاکم بدہن اللہ اس فتنے سے امت مسلمہ کے ایمان و ایقان کو محفوظ فرمائے.
یہ شخص بالکل مرزا قادیانی کی ڈگر پر چل کر اسی کی سوچ اور فکر کو پرموٹ کر رہا ہے۔ یہ دونوں حنیف قریشی اور مرزا جیلمی آپس میں بالکل ایک ہیں، شیر و شکر ہیں۔ اب ہمارے لحاظ سے یہ بالکل ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ جب پیچھے ہمارا معاملہ چلا اس میں پہلے اس نے کہا کہ جی میں بالکل مناظرے کے لیے تیار ہوں، اور قبلہ امام جلالی زید شرف کو بار بار مخاطب کر کے کہا کہ جی آپ اپنے شاگردوں کو باہر کیوں نکالتے ہیں، آپ خود کیوں نہیں باہر نکلتے، خود باہر نکلیں، مناظرہ کریں، یہ کریں وہ کریں۔ پھر جب اس کے ساتھ بات چیت ہوئی اور ہم نے اس کا گہرا تنگ کیا اللہ کے فضل سے، تو اس نے اپنے ایک انتہائی قریبی دوست سے کہا کہ جی بالکل میں تو مناظرہ نہیں کروں گا، کس نے کہا تھا مناظرہ کریں گے، تو یہ بیچ میں مناظرہ کیوں لے کر کے آ رہے ہیں؟ مرزا جیلمی صاحب ذرا یہ اپنی آڈیو ریکارڈنگ سماعت کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں اور آپ کو کچھ سمجھ آ جائے کہ جب کوئی آپ کا گہرا تنگ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں بالکل میں تو مناظرہ نہیں کروں گا۔ یہ 5 گستاخانہ بات ہے، جی ٹھیک ہے۔ جیلی اس میں جلالی نے کہا تھا کہ تو ویڈیو چڑھا، ہم جواب دیں گے، ہم جواب دیں گے، جلالی نے نہیں کہا تھا ہم مناظرہ کریں گے۔ یہی بات ہے، ہاں تو مناظرے کی تو بات ہی نہیں جلالی نے کی ہوئی ہے، یہ مناظرہ بیچ میں کو لے کے آ رہے ہیں۔ یہی بات ہے۔ تمہیں کو جلالی کو وہ 5 عبارتوں کا جواب دے۔ ہاں وہ دیں بھی اشرف جلالی صاحب، اسٹوڈنٹ نہیں دیں گے، جلالی صاحب دیں گے۔ اسٹوڈنٹ نہیں جلالی دے گا نا، جلالی نے مجھے کہا ہے نا۔ یہی بات ہے۔ ہاں تو میں نے چڑھا دیا ہے۔ نہیں میری ان سے کل مناظرے کا چیلنج کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو مناظرے کا کہا ہی نہیں ہے، ہاں نہ جلالی نے مجھے مناظرے کا کہا ہے نہ میں نے اس کو مناظرے کا کہا ہے، تو مناظرہ بیچ میں کیوں لا رہے ہو، روند مار رہے ہو کہ بھی تمہیں پتہ۔ اور پھر جس شخص نے اس کی یہ ریکارڈنگ کی، مرزا زبیر اس کا غلبہ نام، اس نے اس کو فارغ کر دیا، اور اب ان دونوں کا آپس میں اختلاف چل رہا ہے۔ اگر کوئی اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے رکھے کہ یہ مرزا جیلمی صرف اپنے بند کمرے میں 4 بندوں کو سامنے بٹھا کر گیدڑ بھبکیاں مارتا ہے، حقیقت میں اس کے اندر اتنا دم خم نہیں کہ یہ بات کرنے کے لیے تیار ہو، تو یہ اپنے اس کلیگ کو بھی، اپنے اس قریبی بندے کو بھی اپنے سے دور کر دیتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ اور یہی وجہ کہ جو اس شخص نے کال ریکارڈنگ کی اور پھر ہم تک اس نے پہنچائی کہ یہ دیکھیے جی مرزا تو کہتا ہے میں نے مناظرہ نہیں کرنا اور مناظرے کی باتیں نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے اس کو فارغ کیا گیا اور اب آپس کا ان میں اختلاف چل رہا ہے۔ ایک تو اس کا جی ٹی وی پہ حنیف قریشی کے ساتھ جا کر بیٹھنا یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ شخص حنیف قریشی کے نظریات سے متفق ہے اور حنیف قریشی اس کے نظریات سے متفق ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ حنیف قریشی سے مطمئن ہے اور حنیف قریشی اس سے مطمئن ہے، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وگرنہ یہ ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ آؤ کسی یوٹیوب چینل پہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، اگر لائیو نہیں کرنا چاہتے ایسے بات کر لیتے ہیں، مگر اس لحاظ سے بھی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ان دونوں کا آپس میں مناظروں کا چیلنج کرنا تو یہ بالکل عوام اہل سنت کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ حنیف قریشی اس مرزا جیلمی کو کلین چٹ دینا چاہتا ہے، آپس میں اس طرح کا یہ ماحول بنا کر ایک بند کمرے میں بیٹھ کر گفتگو کریں گے۔ کیا گفتگو ہوگی؟ صرف باور یہ کرایا جائے گا جی مناظرہ آج ہو رہا ہے حنیف قریشی کا اور اس مرزا جیلمی کا، لہٰذا اس کا رزلٹ آنے والا ہے۔ رزلٹ کیا نکلے گا؟ حنیف قریشی بعد میں کہے گا ہماری بات چیت ہوئی ہے اور جو ہم نے تفوضات کا اظہار کیا، جو ہم نے اعتراضات کیے، اس نے ہمیں قرآن و سنت سے جوابات دے دیے ہیں، لہٰذا اس شخص کا ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے، ایسی کوئی فکر نہیں ہے، ایسی کوئی سوچ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ شخص بالکل دودھ سے دھلا ہوا ہے۔ اس کے لحاظ سے اگر ہماری عوام اہل سنت اذہان میں کوئی اس طرح کی سوچ تھی تو وہ بالکل نکال دے، یہ شخص بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک گھرونی سازش کی جا رہی ہے صرف اور صرف اس مرزا جیلمی کو کلین چٹ دینے کے لیے، وگرنہ دونوں کی سوچ ایک، یہ روافظ کا سہولت کار اور وہ روافظ کا اعلیٰ کار، دونوں کو روافظ پرموٹ کرنے والے، اور جن جن مقدس نفوس سے، جن جن صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس ہستیوں سے روافظ چڑھتے ہیں اور ان پر تبرہ کرتے ہیں، ان صحابہ کرام علیہم رضوان پر یہ دونوں بھی تبرہ کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک گھرونی سازش کی جا رہی ہے۔ اور جو میرا دعویٰ ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں، ان کے نظریات ایک ہیں، ان کی سوچ، ان کا ویژن، ان کا گول ایک ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کی آپس میں بڑی گپ شپ ہوتی ہے فون پہ، اور یہ اپنا حال احوال ہے وہ ایک دوسرے سے دریافت کرتے رہتے ہیں۔ اس مرزا جیلمی کا ایک گولڈن کوڈ ہے قادیانیوں کے لحاظ سے کہ جی اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ جب اس پر گرفت ہوئی تو اس نے کہا کہ جی میری ایک مفتی صاحب ہیں حنیف قریشی صاحب، ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے فون کیا، آپ نے یہ والا جملہ بولا ہے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر نہیں کہتے تو ہم بھی ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ تو آگے سے یہ مرزا جیلمی کہتا ہے میں نے بولا جی میں نے تو وہ تعلیق بالمحال کے طور پر کہا تھا،
تو میں نے جب یہ والی اصطلاح بولی تو چونکہ جس مفتی نے مجھے کال کی تھی وہ امام المناطقہ ہیں، بہت بڑے منطق کے امام ہیں، وہ فوراً سمجھ گئے، انہوں نے کہا اچھا مجھے سمجھ آ گئی، تم نے ٹھیک کہا ہے۔ تقریباً کوئی آلموسٹ میرے خیال 3 سال پہلے کی بات ہے، مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا۔ ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا۔ مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ قادیانی اگر ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم انہیں مسلمان مان لیں گے، تو آپ نے یہ جملہ بولا ہے؟ میں نے کہا جی بولا تو ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کس طرح ہے؟ میں نے کہا یہ میں دعوت کا سلیقہ سکھا رہا تھا، تعلیق بالمحال۔ اب چونکہ وہ منطق کے امام ہیں بریلویوں میں، انہیں پتہ ہے یہ ٹرم کا کیا مطلب ہے۔ تعلیق بالمحال یعنی مثال دینا اس چیز کی جو محال ہے۔ جیسے قرآن نے کہا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا۔ میں نے جب یہ پوری بات حنیف قریشی صاحب کے سامنے، تو خیر اتنی لمبی تو نہیں رکھی، مجھے تو پتا ہے وہ منطق جانتے ہیں، میں نے کہا جی میں نے تعلیق بالمحال کے طور پہ بات کی تھی۔ ان کا اچھا وہ تو انجینئر صاحب وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کی، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ علم الکلام میں اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں۔ اب میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ حنیف قریشی کو تعلیق بالمحال کا دور دور تک بھی علم نہیں ہے کہ تعلیق بالمحال کیا بلا ہوتی ہے۔ ہاں اس نے جہاں سے یہ سب کچھ پڑھا، یعنی تعلیق بالمحال والی اصطلاح اس نے کہاں سے پڑھی ہے، یہ ہم سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا سامعین و ناظرین، ہم نے جو اس کی گرفت کی اور اس کے نظریات اور اس کا ویژن، اس کا گول، اور جس ڈگر پہ چل کر یہ کام کر رہا ہے، قادیانیوں کے ڈگر پر چل کر ہم نے اس کے جو دلائل پیش کیے ہیں، آج اسی لحاظ سے ہم ایک اور حوالہ پیش کر رہے ہیں کہ اس مرزا جیلمی نے جو تعلیق بالمحال والی اصطلاح لی ہے، اس کو حنیف قریشی نے نہیں بتائی، بات ان کی ضرور ہوئی ہے۔ اس جہل مطلق کو تو خود تعلیق بالمحال کا نہیں پتا، اس کو اس نے کیا بتانا تھا۔ ذرا یہ دیکھیے گا، ملون مرزا قادیانی کا جو بیٹا ہے ملون مرزا بشیر، اس کی کتاب ہے کلمۃ الفصل، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 162 ہے۔ اس کے اندر تعلیق بالمحال والا جو یہ ڈونگ رچا رہا ہے اور دھوکہ دے کر قادیانیت کو پروموٹ کر رہا ہے، وہ اس میں موجود ہے۔ اس میں لکھتا ہے یہ ہیں حضرت مسیح موعود کے الفاظ جو ہمارے سامنے بار بار پیش کی جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس تحریر میں آپ نے اس بات کی امکان ضرور رکھی ہے کہ ایک شخص آپ کا انکار کر کے بھی مسلمان رہ سکتا ہے، مگر معترض نے غور نہیں کیا کہ یہ بات تعلیق بالمحال کے طور پر ہے، جس طرح قرآن میں بھی آتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اب اس میں آگے پھر مزید جا کر اس نے لکھا، اسی طرح حضرت مسیح موعود نے تعلیق بالمحال کے طور پر اس بات کو پیش کیا۔ یہ بات ہے، یعنی جس طرح یہ آج مرزا جیلمی کہتا ہے نا، میں نے تو یہ جو کہا ہے کہ قادیانی اگر ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، تو میں نے یہ تعلیق بالمحال کے طور پر یہ کہا ہے۔ اب یہی بات مرزا قادیانی کہتا ہے اور یہی بات اس کا بیٹا لکھ رہا ہے، تو اب اس سے ثابت کیا ہوا کہ حنیف قریشی کی اس سے بات چیت ضرور ہوتی ہے، آپس میں یہ اپنی ہمدردیاں ضرور ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ اب اس میں اگر میں یہ بھی کہوں کہ چونکہ حنیف قریشی بھی رفضیت کو پروموٹ کرنے والا ہے اور یہ بھی رفضیت کو پروموٹ کرنے والا ہے، تو قادیانیت رفضیت یہ چھوٹی بہنیں یا بڑی بہنیں آپس میں ان کا یہ تعلق ہے کہ قادیانی اگر مرزا قادیانی ملعون دجال قذاب کو نبی مانتے ہیں، جھوٹا نبی، تو یہ رفض ایک نبی نہیں بلکہ 12 نبیوں کے قائل ہیں، اور ان کا یہ نظریہ ہے روافظ کا، جس طرح ہمارے بزرگ لکھ کر کے گئے ہیں کہ یہ اس چیز کے قائل ہیں اور اس کے یہ مدعی ہیں۔ قالت الروافظ ان العالم لا يكون خاليا عن النبي قط، ان کا یہ نظریہ ہے اور ان کا یہ ایمان کا حصہ ہے روافظ کا کہ قیامت تک روئے زمین کبھی بھی نبی سے خالی نہیں رہ سکتی، ہر دور میں ایک نہ ایک نبی معاذ اللہ رہتا ہے، ثم معاذ اللہ، یعنی 12 اماموں کو یہ مستقل انبیاء کے منصب پر مانتے ہیں۔ تو اس ایک جہت سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس نے یہ کہا کہ مجھے حنیف قریشی نے یہ تعلیق بالمحال والا جو ایک ڈونگ رچانے کا کہا ہے، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حنیف قریشی بھی روافظ کو پروموٹ کرنے والا اور روافظ قادیانیوں کی چھوٹی بہن یا بڑی بہن جو مرضی کہہ لے، تو یہ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے۔ مگر اس شخص نے یہ تعلیق بالمحال والا ایک دھوکہ دینے کا جال بچھایا ہے، تو یہ اس نے اس مرزا بشیر ملعون مرزا قادیانی کے بیٹے کی کتاب کلمۃ الفصل سے لیا ہے، جو ہم حوالہ پیش کر رہے ہیں۔